آج کے زمانے میں ہم انٹیلیجنس کا ورڈ بہت سنتے ہیں، خاص طور پہ جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے۔ تو اللہ کے پاس انٹیلیجنس کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمرے میں پوچھا ہے؟ کہ جو اللہ ریفرنس کے ڈیزائن میں انٹیلیجنس ہمارے لیے پرسنلی فار ایوری پرسن وہ کیا ہے؟ جو لفظ عقل ہے نا، ایک لفظ عقل ہے اور ایک لفظ ذہین ہے۔ انگلش میں ایک لفظ انٹلیکٹ ہے اور ایک لفظ انٹیلیجنس ہے۔ ذہین کا مطلب ہے کہ آپ جمع کرنے میں کتنے شارپ ہیں، جمع کرنے میں کتنے شارپ ہیں۔ اور عقل یہ ہے کہ جب آپ نے جمع کر لیا تو آپ کا جو اندازہ ہے یا جو آپ نے از ایکول ٹو جو اینڈ پروڈکٹ آپ کے پاس آئی ہے وہ کتنی ایکوریٹ ہے، اس کے اندر ایکوریسی کتنی ہے۔ آپ نے اپنے سارے باڈی کے فنکشنز کو جمع کیا، یہ جتنی چیزیں یہاں پہ پڑی ہیں آپ نے ان کو ایک نظر دیکھا اور آپ نے کہا کہ یہ 80 ہیں۔ تو جب ہم نے ان کو ایک ایک کر کے جمع کیا تو یہ 81 نکلی یا 82 نکلی یا 60 نکلی یا 65 نکلی۔ عقل جمع کرتی ہے اور تفریق کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دا کیپیسٹی ٹو کیلکولیٹ ہاؤ ایکوریٹلی یو کین کیلکولیٹ، اس کو ذہانت کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے اسی سے ریلیٹڈ ایک سنی ہوگی بات جس کو آئی کیو کہتے ہیں۔ جس کا ہم ٹیسٹ بھی دیتے ہیں، یہ بچہ بہت ذہین ہے، تو اصل میں آپ اس کی سوئفٹنس کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایکوریسی پلس سوئفٹنس، کتنی تیزی سے وہ معاملے کو سمجھ رہا ہے۔ اب یہ جو لفظ سمجھ ہے یہ کیلکولیشن ہے۔ آپ ساری کی ساری محسوسات، سارے کے سارے مشاہدے کو جمع کر رہے ہیں اور ایک نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، یہ آپ نے جمع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے اس پورے کمرے کو جس میں ہم بیٹھے ہیں سارے کو جمع کیا ہے، آپ نے ہر بندے کی فریکوینسی کو جمع کیا ہے اور اس کے حساب سے اپنی ایک پوزیشن بنا لی کہ ہم ابھی جس محفل میں بیٹھے ہیں ہم اس میں ابھی کوئی لطیفہ نہیں سنا سکتے، یا اپنے مشاہدے میں یہ سارا کچھ جمع کر لیا۔ آپ نے کس کیپیسٹی کو اپنے اندر استعمال کیا؟ آپ نے اپنی عقل کو استعمال کیا۔ جیسا کہ اسی محفل میں کوئی بچہ آ جائے، وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے تو آپ کے دل میں آئے گا کہ یار یہ کیسی بے عقلوں والی حرکتیں کر رہا ہے، بولیں گے نا آپ۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ جس کا اندازہ غلط ہے اس کو بے عقل کہہ رہے ہیں، اور جس کا اندازہ صحیح ہے اس کو آپ عقل مند کہہ رہے ہیں۔ انٹیلیجنس، ذہانت، یہ تو ہو گئی عقل، سمجھ آ گیا؟ عقل سمجھ آ گئی؟ عقل کس کو کہتے ہیں؟ انٹیلیجنس کس کو کہتے ہیں؟ انٹیلیجنس ہے کہ آپ کے اندر شارپنس کتنی ہے ایک ایکوریٹ کنکلوژن پہ پہنچنے کے لیے، شارپنس کتنی ہے۔ اس شارپنس کو ایک آدمی ہے وہ اس کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ 1 منٹ میں پورے کمرے کو پہچان لیتا ہے اور ادھر آرام سے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا
اور وہ اس کو 10 سیکنڈ کے بعد اندازہ ہوتا ہے، اور آپ کو اس کے چہرے پہ کچھ حیرانگی کے تاثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فوراً سے کیلکولیٹ نہیں کر پایا، اور وہ اس کے بعد جا کے بیٹھ جاتا ہے. سو آن اینڈ سو فورتھ. جتنا لیٹ ہوتا جائے گا آپ کہیں گے کہ اس کی ذہانت کم ہے. اسلامی اگر آپ تصوف کے حوالے سے میرے سے پوچھیں گے تو عقل اور ذہانت اگر تو یہ علم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت ویلیویبل چیز ہے. اگر یہ مال جمع کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. عقل اور ذہانت اگر علم حاصل کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جو اس کا اصل میں فنکشن ہے، تو یہ بہت ویلیوبل چیز ہے. لیکن اگر تم اس کو مال جمع کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہو تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے. مال کا جمع کرنے کا بہت زیادہ تعلق کچھ اور فیکلٹیز کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ نہیں ہوتا. عقل سے مال نہیں جمع کیا جا سکتا، عقل سے سود کا کاروبار کیا جا سکتا ہے، مال نہیں جمع کیا جا سکتا. یہ بڑی اہم آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. عقل سے سود کا کاروبار کیا جا سکتا ہے، مال نہیں بنایا جا سکتا. مال قسمت سے بنتا ہے. اب آپ کے سوال میں اے آئی کا کیا ریفرنس تھا کہ یہ اے آئی کیا ہے؟ کہ کیونکہ ہم اتنا سن رہے ہیں اس کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے، تو واٹ از دا اوریجنل انٹیلیجنس ان اللہ's ڈیزائن؟ یہ تو بتا دیا میں نے. تو اے آئی بتا دیا آپ کو، یہ سارا سود کا کاروبار ہے. اس کو بنایا ہی دنیا جمع کرنے کے لیے جا رہا ہے. اس کو اور کسی مقصد کے لیے نہیں بنایا جا رہا. اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے. اس کو مال جمع کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. باقی سب آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس بات سے تو ہمارا سارا جو ایکیڈمک کریئر ہے یا ہم جو پڑھتے ہیں اسکولوں میں، تو بیسکلی یہ بات وہیں پہ جا رہی ہے، مال جمع کرنے پہ ہی جا رہی ہے. گورے نے کون سا آپ کو ایسا علم دیا جس کا انجام مال جمع کرنا نہیں ہے؟ کون سا دیا؟ کوئی ایک بتا دیں. وہی نہ نظر آ گیا، یہ نظر آ رہا ہے نا تو صاحب. بس تو آپ نے ابھی یہ بھی ساتھ بولا ہے کہ جو علم اچھا، حاصل یہ آپ کو بتا دوں، بس یہ آخری بات ہے ان کے پاس. اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اللہ کے علم کو پہچانتے ہیں تو ایک قوم کا عروج اس کے زوال کی نشانی ہے. بچپن میں کبھی وہ 2 ڈنڈوں کے ساتھ ایک
پھٹا سا لگا ہوتا تھا، وہ سوئنگ کبھی کیا بچپن میں؟ تو جب سوئنگ اپنی ہائیسٹ پوائنٹ پہ جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نیچے آنا. اس کے بعد وہ واپس نیچے آتی ہے. تو یہ اپنے علم کی لوہے اور یہ قومیں اپنے علم کی آخری حد کا علم، اپنی حد کا علم اب سامنے لا رہی. بس اور وہ بھی آرٹیفیشیل ہی ہے. وہ آرٹیفیشل ہی ہے. تو ابھی آپ نے ساتھ بولا ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے علم، عقل علم کو حاصل کرنے کے لیے نفع بخش علم، نقصان دہ علم نہیں. نقصان دہ علم سحر ہے جو یہ بھی کرے گا. یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ پوری دنیا کو سحر میں مبتلا کر دے گی. تو جو اصل والا علم ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا یہ تو اس کی ضد ہے، یہ تو اس کا الٹ ہے، یہ اس کی ضد ہے. پوری دنیا اس علم کے سحر میں جائے گی اور چند لوگوں کے پاس ساری دولت جمع ہو جائے گی جو اس کا مقصد ہے. دیکھیں سادی سی بات میں سمجھیں، اس علم کو بنانے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری فیکٹری میں 10,000 لوگ ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں مشینیں چاہیے اور اے آئی چاہیے. تو ان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ساتھ وہ ہم جیسے عام لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار تم لوگ فکر نہیں کرو، ہم تمہیں ڈسپلن کا ٹیکہ بھی لگا دیں گے، اے آئی کو یہ بھی سکھا دیں گے. لیکن ان کا وہ اس لیے بنا نہیں رہے کہ ان کو آپ سے اور میرے سے بہت دلچسپی ہو گئی ہے ہماری صحت سے. وہ اس کو بنا اس لیے رہے ہیں کہ ایک فیکٹری میں 30,000 لوگ ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ان کی ہیلتھ کیئر کون بھرے گا؟ وہ بنا اس کو اس لیے رہے ہیں کہ ہم تنگ آ گئے انسانوں کی ہیلتھ کیئر بھر کے. سارے سسٹمز کو آٹومیٹ کرو. اتنی سی بات ہے. آپ ایویں ہی اس علم کو سیریس لے گئے. لیکن انسان کے لیے یہ بہت ہی شدید نقصان دہ علم ہے. جب یہ آ جائے گا تو آپ کو ہر بندہ سحر میں مبتلا نظر آئے گا جو اس کو استعمال کرے گا. ہر بندے کا ذہن، ذہانت اور عقل خراب ہو جائے گی. بڑی سادی سی بات ہے. میں حیران ہوں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اب ادھر سوال کروں. جی اب اس کے برعکس آتے ہیں کہ آپ نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے علم، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اس علم کے ساتھ کیا کرنا ہے پھر میں نے؟ جس دور میں ہم داخل ہونے والے ہیں اگلے 5 6 7 سالوں میں، یہی انسان کے اوپر سحر ہوگا. انٹینس کنفیوژن، انٹینس ڈپریشن، کیونکہ آپ کے کیریئرز کے پاتھ ویز ہی ختم ہو جائیں گے. ختم ہو جائیں گے. کیا کریں گے آپ؟ ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ کیریئر پاتھ ویز ہی ختم ہو جائیں گے. انٹیلیجنس کا استعمال ہی ختم ہو جائے گا. انسان کے کندھے کے اوپر سر ہی نہیں ہے.
اپنے ماتھے پہ لکھ لینا اے آئی، میں سارا کچھ اے آئی سے پوچھ کے کرتا ہوں. تو آپ کیا یہ جو 2 کندھوں کے اوپر آپ کا سر ہے، اس کا استعمال ہی ختم ہو جائے گا. دجال کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوگا؟ کافارہ، کفر. ایک انسان ہے، اس کا سر اندر سے کفر سے بھرا ہوا ہے. اس کی اپنی ذہانت ہے ہی نہیں اندر، کسی اور کی ذہانت سے بھرا ہوا ہے. اس کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ اب یہ کفر کا مطلب کیا ہے؟ کافر کا، کفر کا یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ کفر کا لفظ کا اپنا اصلی مطلب کیا ہے؟ جہالت، اگنورنس، اسٹوپڈ باتیں. اسٹوپڈ باتوں کو جہالت کہتے ہیں. تو اس کا جو اپنی عقل ہے، اس کا جو اپنا دماغ ہے، وہ اسٹوپڈ باتوں سے بھرا ہوا ہوگا. آپ کو دجال کی یہ پہچان دی ہے نا کہ اس کا دماغ جو ہے اسٹوپڈ باتوں سے بھرا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ اس کے اندر جو کچھ ہے سب اسٹوپڈ ہے، اسٹوپڈ باتوں سے بھرا ہوا. میں آج کل کی عام فہم زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جاہل کس کو کہتے ہیں؟ ڈونٹ بی اسٹوپڈ. جب کوئی آدمی جاہل حرکت کرتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈونٹ بی اسٹوپڈ. تو ایک آدمی کی عقل اور اس کا دماغ اسٹوپڈ باتوں سے بھرا ہے. تو جب آپ خود اپنا سر استعمال نہیں کریں گے، اپنی ذہانت استعمال نہیں کریں گے اور کسی اور کی ذہانت استعمال کریں گے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نبی یہ بنا رہے ہیں انسان کی بھلائی کے لیے؟ کون لوگ یہ بنا رہے ہیں؟ یہ وہ قومیں بنا رہی ہیں جنہوں نے دنیا پہ ایٹم بم پھینکے ہیں، ان کو ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ؟ ان قوموں کو ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ کہ جو مسلم لینڈز میں ہر ملک کے اندر گئے ہیں، اور جس ملک کے اندر گئے ہیں سوائے تباہی کے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. ان قوموں کو ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ؟ تو میں اب آپ کی عقل پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ بھی ماتھے کے اوپر ایک سٹیکر لگا کے پھرا کرے کافارہ. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ انسان کے اوپر، انسان کے کندھوں کے اوپر سے ساری ہٹا دیں گے. وہ کہیں گے تمہیں اپنا سر استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کبھی گاڑی مار دیتے ہو ادھر، تو ڈرائیور کے بغیر گاڑی ہونی چاہیے. تم جا کے بڑے بڑے مالوں میں جا کے چوریاں کرتے پھرتے ہو، تو تمہارے پاس کھلا کیش بھی نہیں ہونا چاہیے، کارڈ ہونا چاہیے، ہاتھ میں چپ ہونی چاہیے. ہم تمہیں یہ ساری اجازتیں نہیں دے سکتے کہ تم آوارہ زندگیاں گزارو، ہمارے کنٹرول میں زندگی گزارو. تو تم ایویں ہی افلاطون بنے ہوئے اپنا دماغ استعمال کری جا رہے ہو. ہم تمہیں دماغ دیتے ہیں، اس کو استعمال کرو. اتنی سی بات ہے. تو آپ کیوں نہیں ان کا دماغ استعمال کریں گے؟ انہوں نے آپ کو یہ یقین تو کروا دیا کہ آپ گدھے ہیں، تو آپ اپنا دماغ ان کو دے دیں گے. تو ان کو پیسے بنانے ہیں آپ کے دماغ سے، پیسے آپ کی جہالت کا فائدہ اٹھا کے اور پیسے بنائیں گے. آپ ظاہر ان کو پیسے دیں گے نا، آپ ان کو مہینے کی فیس دیں گے اے آئی کو استعمال کرنے کے لیے. تو وہ فی سبیل اللہ تو یہ نہیں کر رہے. ان کو انسانیت کی محبت نہیں اچانک سے جاگ گئی. وہ کہہ رہے ہیں یار انسان جاہل ہے، ہم اس کو علم بیچتے ہیں، اس کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ عقل مند ہیں. تو آپ کو مقصد نہیں سمجھ آ رہا. اب آپ مجھے خود بتائیں پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو یہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں قرآن میں تو ہدایت ملی نہیں، اللہ کا شکر ہے اے آئی مل گیا. عجیب سی بات ہے نا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہنسی آئی تھی اس بات پہ.
اور اس کو ہم انٹیلیجنس کہہ رہے ہیں. اس کا انٹیلیجنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے بھائی. یہ انٹیلیجنس نہیں ہے، یہ آپ کی جہالت سے فائدہ اٹھانے کا ایک منصوبہ ہے. اور میری بات یاد رکھنا، سب سے پہلے اس کو بینکس امپلیمنٹ کریں گے، سب سے پہلے. تب آپ کو پتہ لگ جائے گا میں نے ٹھیک کہا ہے کہ غلط کہا ہے. تو انسانوں کے لیے جو اپنی انٹیلیجنس، اپنی پرسنل اوریجنل انٹیلیجنس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں جب تک رہ سکتے ہیں، جب تک یہ ایک سیلاب کی طرح پوری دنیا پہ چھا نہیں جائے گا. دیکھیں، آپ ایک چیز کو بڑا کلیئرلی سمجھیں، ڈریں نہیں. پہلے علم کو اچھے طریقے سے پرکھ لیں، سمجھ لیں. ایک بات، ہم انسانیت کے کلائمیکس کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ہمیں تمام مذہبوں نے بتایا کہ جب انسانیت اپنے کلائمیکس پہ پہنچے گی تو ایک کلف آئے گی اور سارے ادھر سے نیچے چھلانگ مار دیں گے. تو یہ تو ہونا ہی تھا، تو بس زیادہ اس کا سٹریس نہ لو. لیکن ہم اپنی اوریجنل انٹیلیجنس کے ساتھ اگر اور جڑنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے کریں؟ جو پاکستان میں شاید 4 لوگ کرتے ہوں گے، علم حاصل کریں، کتابیں پڑھیں، اپنی ذہانت کو الائیو رکھیں اور نیچرل طریقوں سے اپنے علم میں اضافہ کریں. یہ جو مشینیں ہیں، جتنا اس کو صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کریں، بس صرف اور صرف اس میں اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع نہ کریں. تو نیچرل طریقوں سے علم حاصل کریں. یہ آپ کو ترغیب ہی شارٹ کٹس کی دے رہا ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہے. تو یہ آپ کو ترغیب ہی شارٹ کٹس ہی کی دے رہا ہے نا. تو ابھی اس کی جو بنیادی ابھی الف بے انہوں نے لانچ کی ہے، وہ ساری کی ساری وہ ترغیب شارٹ کٹس کی ہے آپ کو لیزی کرنے کی. لیکن جب اس کے جو پرائمری ورژنز جس وقت آئیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ سب جمع کرنے کا منصوبہ ہے اصل میں، اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی جو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سپر انٹیلیجنس ہے، اور یہ کبھی بھی سپر انٹیلیجنس بن ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. سمجھ آ رہی؟ اس نے آخر کار آپ کو ٹی وی پہ فلمیں ہی دکھانی ہے. آپ نے آخر کار اس کو بازار جانے کے لیے اور گھر واپس آنے کے لیے ہی اپنی گاڑی میں استعمال کرنا ہے. آخر کار آپ نے اس کو اپنے اے سی کو ٹھنڈا اور گرم کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. انسان اپنی حد سے باہر نہیں نکل سکتا. اس کا کوئی علم روحانیت کے علوم کے علاوہ، اس کا کوئی علم 5 حواس سے باہر نہیں نکل سکتا. تو جب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لائے گا، اس کے اوپر جتنا مرضی خرچ کر دے، اس کو جتنی مرضی بجلی دے دے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ بجلی سے باہر نہیں نکل سکتا. وہ علم بھی اس کا بجلی کے اندر ہی رہے گا. تو بجلی کے اندر تو 5 حواس ہیں. تو کیا کرے گا اس علم سے، اس انٹیلیجنس سے کیا کرے گا؟ سیٹلائٹس کے ذریعے سے پوری دنیا میں کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا یہاں پہ سونا ہے، یہاں پہ تیل ہے، یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ وہ ہے. تو یہی بتائے گا نا. تو تیل تو پہلے بھی بتا رہا ہے، تھوڑا سا اور بتا دے گا، تو کیا ہوگا؟ اسے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اچھا جی، 6 اور ملکوں میں تیل نکل آئے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟
تو یہی بتا دے گا کہ یہاں 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 اور سونا ہے، جو انسان نہیں کیلکولیٹ کر سکتے تو تم نکال، تو وہ بھی نکال لیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ سونا تھوڑا سا اور سستا ہو جائے گا، تو آپ کی عورت نے اگر آدھا کلو پہنا پہ تو وہ کلو پہن لے گی. آپ سونے کا سینڈوچ بنا کے تو نہیں کھائیں گے نا، تو کریں گے کیا؟ تو بات وہیں کی وہیں چلی جائے گی. کچھ ملک بڑی تیزی سے غریب ہو جائیں گے، کچھ ملک بڑی تیزی سے امیر ہو جائیں گے. تو امیر ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ ابھی 14 انچ کا ٹی وی دیکھ رہے تھے تو 180 انچ کا دیکھنا شروع کر دیں گے. اور کیا کریں گے؟ کریں گے کیا؟ بہت زیادہ انوویشن چڑھ جائے گی تو گاڑی کو 22 ٹائر لگا دیں گے. اور کیا کریں گے؟ یہ تو نہیں کریں گے کہ نیچے سے گاڑی کی چھت نیچے کر دیں گے، ٹائر اوپر کر دیں گے اور بندہ الٹا جا رہا ہوگا. تو انسان اپنے حد پہ پہنچا ہوا ہے، کرے گا کیا یہاں سے؟ اچھا چاند پہ چلا جائے گا تو کیا کرے گا؟ چاند سے واپس کیا لائے گا؟ سونا چاندی لائے گا نا، اور کیا لائے گا؟ اور وہاں ہے کیا؟ کون سی کتاب وہاں پہ پڑی ہوئی ہے جو زمین پہ نہیں ہے؟ یا کون سا ایسا الہام ہے جو وہاں جا کے ہونا ہے جو زمین پہ نہیں ہو رہا؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، انسان کی حد ہے. تو یہ اپنی حد کو پہنچا ہوا ہے. تم نے دیکھا نہیں ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دیکھو جہاں میں مفہوم ہے، تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی. تو یہ کیا، یہ کہکشائیں دیکھی جا رہے ہیں دیکھی جا رہے ہیں. اس سے بڑی ٹیلیسکوپ آسمان پہ لگا دی تو آگے پھر کہکشائیں. اب اس سے بڑی اور لگا دیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ وہی ستارے نظر آئیں گے. اس سے بڑی اور لگا دیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ تو اور ستارے نظر آئیں گے. تھک جائیں گے. کتنی بڑی کہکشاں لگائیں گے؟ جو سماوات والارض ہے وہ تو ڈائمینشنز ہیں. بجلی کو تو اجازت ہی نہیں ہے وہاں جائے. بجلی کی بنائی ہوئی مشینوں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ ان ڈائمینشنز میں جائیں. بالکل ایسے سادہ سی بات ہے، یہ کوئی اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا بتایا؟ کہ ہر ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے بیچ میں پانی ہے. پانی میں سے بجلی گزر سکتی ہے؟ یہ آپ اپنی بجلی کی 2 تاریں پانی میں ڈالیں نا، اس کے اندر پھر ہاتھ ڈالیں، پھر آپ کو وہ بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. بجلی سے چلنے والی ہر مشین پانی میں جائے گی، جل جائے گی. بیریئر ہے، پانی بیریئر ہے. پھر جو دوسرے اور تیسرے آسمان کا پانی ہے وہ پہلے اور دوسرے سے زیادہ لطیف ہے. پانی کی اقسام ہے، پانی ایک طرح کا نہیں ہے. پھر تیسرے سے چوتھے میں جو پانی ہے وہ اس سے پچھلے والے سے زیادہ لطیف ہے. تو کیا کریں گے؟ ان کو اجازت ہی نہیں ہے. تو اب یہ جو ہاریزونٹل جو ڈائمینشن ہے، جدھر یہ مٹی کی جو ڈائمینشن ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، تو ادھر تم ابداً ابدا ٹانگا لو، جس کو اسپیس شٹل کہتے ہیں، اور دوڑائی جاؤ دوڑائی جاؤ دوڑائی جاؤ دوڑائی جاؤ، ابداً ابدا دوڑائی جاؤ. تو آگے کہکشائیں اور ستارے آتے جائیں گے. جاتے جاؤ جہاں تک جانا ہے دل کرو. تو آپ کو انسان کی حد نہیں نظر آ رہی؟ یہ تو ابھی آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ جب ہم شٹل لے کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں نظر کیا آتا ہے. انسان تو ان کی نظر میں اتنا معصوم ہے کہ ہم وہ باتیں اس کو انسان کو نہیں بتا سکتے. یہ تو آپ کو سارا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ 50 سال زندہ رہیں تو 50 سال کے بعد جو آپ کو کاسمولوجی ٹی وی کے اوپر بتا رہے ہوں گے وہ یہ ہے ہی نہیں جو آج آپ کو ٹی وی پہ بتا رہے. تو انسان کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ نے اللہ کو چھوڑ کے آئنسٹائن پر یقین کر لیا. آپ کا قصور ہے، آپ کا قصور ہے. کیا کہا؟ آئنسٹائن پہ یقین کر لیا اللہ کو چھوڑ کے، میرا قصور ہے. بات میری سمجھ آ گئی؟ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں آپ کی انٹیلیجنس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. آپ نے آج تک زندگی میں روشنی کو دیکھا ہے؟ آپ نے آج تک زندگی میں روشنی کو دیکھا ہے؟
روشنی کو پروسیس کیا دماغ میں. نہیں، میں نے کہا روشنی، میں یہ ٹیوب لائٹ والی روشنی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے آج تک زندگی میں روشنی کو دیکھا ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں. میرا نہیں خیال. نہیں دیکھا. اسمارٹ بوائے. تمہیں پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ روشنی کو نہیں دیکھ سکتے. تم ساروں کو اس بات کا پتہ ہے؟ روشنی انویزیبل ہے. روشنی نظر نہیں آتی. تمہارے اور میرے بیچ میں روشنی ہے نا، ہوا میں روشنی ہے نا. تمہیں نظر آ رہی ہے؟ مجھے بھی نہیں آ رہی. روشنی جب کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو وہ چیز نظر آتی ہے، روشنی نظر نہیں آتی. اس لیے رات کو سورج کی شعائیں نہیں نظر آتی. حالانکہ زمین کتنی چھوٹی ہے، سورج بڑا ہے، تو شعائیں تو جا رہی ہیں نا آسمان کی طرف، آپ کو نظر نہیں آ رہی. روشنی نظر نہیں آتی. تم ایک ٹارچ لو، رات کے وقت باہر جا کے اس ٹارچ کو آسمان کی طرف یا کسی سائڈ پہ مارو، اور اس ٹارچ کو سائڈ سے دیکھو، تو تمہیں اس سائڈ سے دیکھنے میں گردہ نظر آئے گا، روشنی نظر نہیں آئے گی. جب روشنی گردے کو ٹکرائے گی تو تمہیں گردہ نظر آئے گا، روشنی نظر نہیں آتی. اگر تم وہ سارا گردہ ہوا میں سے نکال لو تو تمہیں ٹارچ کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. روشنی انویزیبل ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے ہم نے پہلے آسمان کو، پہلے آسمان کے اوپر کی زمین کو نہیں، ہم نے پہلے آسمان کو، یعنی کہ یہ نیچے زمین ہے نا، اوپر یہ آسمان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے چمکایا. میں آپ سے ایک ویسے سوال کرتا ہوں، پہلے آسمان کی جو بیریئر ہے وہ کافی قریب ہے زمین کے، تو اس کے اوپر سے ستارے نظر آتے ہیں؟ ایک نارمل نگاہ سے، ایکس ریز، گیما ریز کی میں بات نہیں کر رہا، جو یہ مشینیں ہیں جو آسمان پر ٹیلیسکوپس ہیں، نارمل بائنوکولرز کو جب یہ ایک خاص سطح سے اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہاں سے آسمان کیسا نظر آتا ہے؟ کالا. اس میں کوئی ستارہ نہیں ہوتا. اس میں کوئی ستارہ نہیں ہوتا. ستارہ نہیں ہوتا. ستارہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں آپ سے ایک ویسے سوال کر رہا ہوں، ستارہ اگر فرض کریں، اگر آپ اوپر جاتے ہیں، چاند پہ جاتے ہیں، اور آپ چاند پہ جا کے رات کے آسمان کو دیکھتے ہیں اور کوئی ستارہ نہیں نظر آتا، اٹس جیٹ بلیک، اس کا کیا مطلب ہے؟ ریفلیکٹ ہی نہیں ہو رہی کہیں اس کی لائٹ. نہیں، وہ تو بات صحیح ہے. آپ ایک بڑا اہم نقطہ بھول رہے ہیں. اگر ستارے میں گیس ہوتی تو وہ نظر آتا، ستارہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اگر ستارے میں سے سونا، گولڈ نکلتا ہے، آئرن نکلتا ہے، کتنے سارے میٹلز نکلتے ہیں، یہی سائنس آپ کو بتاتی ہے نا. جی. تو اگر ستارہ میس سے بھرا ہوا ہے تو میس تو نظر آئے گا، تو میس کیوں نہیں نظر آ رہا؟ میس کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ساری دنیا کی سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ سورج کے اوپر فیژن ری ایکشنز ہو رہے ہیں، یہی بتاتی ہے. آکسیجن تو ہے ہی نہیں، تو جل کیسے رہا ہے؟ ایٹماسفیئر تو ہے ہی نہیں.
آکسیجن ہی نہیں ہے تو جل کیسے رہا ہے؟ تو انسان کو کیا پتا ہے؟ ایک بلیک بورڈ کے اوپر تکے ماری جا رہا ہے 1 2 3 4 5 6 8 12 22 31 40 45 50. حد ہے انسان کی بھائی. اللہ کو پہچانو، انسان کی حد ہے. اب جائے گا اس میں جا کے ایک سیٹلائٹ چھوڑ دے گا جا کے سورج کے اندر، او اچھا نہیں ہم پہلے یہ غلط کہہ رہے تھے اب یہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب ہم پہلے یہ غلط کہہ رہے تھے اب یہ ٹھیک. او بھائی تو تیرے پاس 2 آنکھیں ہیں، تیرے پاس 6 آنکھیں نہیں ہیں. تو مانے گا کب کہ تو لمیٹڈ ہے؟ ہمبل ہو جا، ہمبل ہو جا، ہمبل ہو جا. حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، سنا ہے نا؟ زمین پہ اڑنے کے لیے تو 2 پر چاہیے، باقی 598 کس کام کے لیے؟ اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز بغیر وجہ کے نہیں بناتا، تو ان کے باقی کے 598 پر کس چیز کے لیے؟ خود ہی اب دیکھ لو، انسان کے علم کی حیثیت دیکھ لو، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. یہ ایک ایکویریم میں رہ رہا ہے جس کو زمین کہتے ہیں، جس کو باقاعدہ باندھا گیا ہے بانڈوں کے ساتھ، بانڈز لگا لگا کے جگہ جگہ. ایک ایکویریم کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں سارے، اس میں آسمان کو باندھا ہے ہمارے لیے، ستاروں کو باندھا ہے ہمارے لیے، سورج اور چاند کو باندھا ہے ہمارے لیے. اس ایکویریم کے باہر کیا ہے؟ یہ انسانوں میں کسی کو نہیں پتا، یہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں. روح کو کتنا پتا ہے وہ ہم ادھر بول نہیں سکتے. انسانوں کو کیا پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے 4-5 سوال رکھ دی، جن کے جواب اگلے 10-20 سال میں یہ جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ میں آپ کو ابھی بھی یہ بتا رہا ہوں، میں پریڈکٹ کر رہا ہوں، اور ذہانت سے پریڈکٹ کر رہا ہوں، عقل سے پریڈکٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے گفتگو وہیں سے شروع کی. پھر کیا کرے گا؟ اے آئی انسان کی 5 حصوں سے باہر نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ اس کے کمانڈ کوڈز ہیں. تو ایکویریم کے باہر تو اے آئی کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اے آئی کے پاس، اے آئی نے جمع کیا کیا ہوا ہے؟ آج تک کی انسانوں کی لکھی ہوئی ساری کی ساری بکواسیات. سود ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، عورت ایسے ہوتی ہے، مرد ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فلسفہ ایسے ہوتا ہے، سیاست ایسے ہوتی ہے، آرٹ ایسے ہوتا ہے، ڈانس ایسے ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہے؟ ریسیپیز ایسے ہوتی ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ اور کیا؟ اچھا ان لفظوں میں سے اے آئی کیا نکالے گا؟ نکالے گا کیا؟ اچھا جی ایک روبوٹ چاہیے، کیوں چاہیے جی؟ باتھ روم صاف کرنا ہے، تو وہ آپ کو اس کا نقشہ بنا کے دے دے گا، لیکن صاف تو باتھ روم کرنا ہے نا. اچھا جی لاہور جانا ہے، چلو جی میں گاڑی کا ڈیزائن بنا دیتا ہوں. تو جانا تو لاہور ہے نا، تو کیا کرے گا؟ اے آئی کیا کرے گا؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کل عالم انسانیت کا بھوسا اس کے دماغ میں بھرا ہوا ہے؟ اور کہاں سے سیکھ رہا ہے وہ؟ کل عالم انسانیت کا بھوسا ایک دماغ میں بھرا ہوا ہے، اور اس کو اب آگے سے کہہ رہے ہیں بول. کیا کہہ رہے ہیں؟ بول.
مجھے سمجھا. تو میرے بھائی تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ مزاحیہ بات نہیں ہے. ویلا ہو گیا انسان بیچارہ، دنیا فتح کر لیا اس قوم نے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب کیا کریں اس کے بعد. آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اس چیز پہ غور کر رہے ہیں، آپ باہر دیکھ رہے ہیں. جیسے انہوں نے میرے سے پہلے سوال کیا تھا، آپ اپنے سے باہر دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے اندر دیکھیں. آپ کو کیا دے گا وہ سوائے بہت ہی سطحی قسم کی آسانیوں کے؟ آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو آپ کے 5 حواس کے مطابق ملے گا، اور کیا ملے گا؟ اور مل کیا سکتا ہے؟ آپ کو یہ آنکھوں کی تسکین چاہیے، وہ دے دے گا. کانوں کی چاہیے، وہ دے دے گا. ناک کی چاہیے، وہ دے دے گا. زبان کی چاہیے، وہ دے دے گا. ہاتھوں کی چاہیے، وہ دے دے گا. اور کیا دے گا؟ گنجے کو بال چاہیے، بال دے دے گا. اب گنجے کے سر کو فٹ بال تو نہیں بنا سکتا نا، بال ہی دے گا. اور کیا کرے گا؟ سمجھ آ گئی؟ تو انسان سے پہچانو. تو اب آپ کو بھی سمجھ آ گئی. ہاں، اب آپ کو تو یہی فائدے دے گا. آپ کے زبان کو ذائقہ چاہیے، وہ کہے گا میں تمہیں کوک بنانے کی ریسیپی گھر میں ہی بتا دیتا ہوں. بازار سے تم 70 روپے کی بوتل لاتے ہو، گھر میں تمہاری 30 روپے کی بن جائے گی. واہ جی واہ، واہ جی واہ، اے آئی آ گیا، اے آئی آ گیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک بینکر بیٹھا ہوگا، وہ کہے گا یار میں پوری دنیا میں 2 لاکھ لوگوں کو تنخواہیں دے رہا ہوں، ان کی ہیلتھ کیئر کو دے رہا ہوں، یہ وہ میرا اربوں ڈالر ضائع ہو رہا ہے، میرا بھی پیسہ بچا دے. وہ کہے گا تیرا بھی بچا دیتا ہوں. تو وہ بچا دے گا. تو آپ کو 30 روپے کی کوک چاہیے تھی، آپ کو وہ مل جائے گی. اس کو اپنا سود کا کاروبار جو ہے وہ اور زیادہ نفع بخش چاہیے تھا، اس کو وہ مل جائے گا. اور کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھ رہے تھے کیا ہوگا؟ انسان نیک ہو جائے گا. بچوں کو کیا چاہیے؟ گیمیں چاہیے، بچوں کو گیمیں مل جائیں گی، اور زیادہ ریئلسٹک مل جائیں گی. اور کیا ہوگا؟ بچے کیا اے آئی سے اخلاقیات سیکھنا شروع کر دیں گے. وہ اس کو آن کریں گے، کہیں گے نہیں نہیں ہم سارے اچھے ہو گئے، اب ہمیں گیمیں نہیں چاہیے، اب آپ آ گئے ہیں، آپ ہمیں اخلاقیات سکھائیں. وہ کہیں گے پہلے ہم 5 گیمیں اپنی مرضی کی کھیلتے تھے، ہم 8 کھیلیں گے. سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب ایک انسان کی ترقی کے نام پہ انسان کو سروسز میں اور جکیڑنے کی صرف اور صرف ایک اسکیم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے آپ آزاد ہوتے تھے، آپ نے ایک حکومت کو ٹیکس دینا ہوتا تھا. اب آپ نے پانی کا بھی ٹیکس دینا ہوتا ہے، بجلی کا بھی ٹیکس دینا ہوتا ہے، گھر کا بھی ٹیکس دینا ہوتا ہے. اب آپ اپنی ذہانت کا بھی ٹیکس دیں گے. بس اتنی سی بات ہے. لیکن یہ آپ کو دے گا وہی جو ذہانت کے ساتھ آپ پہلے کر رہے تھے. انسان اپنی آخری حدوں کو پہنچا ہوا ہے اور پہچان نہیں رہا کہ میں جو مرضی کر لوں، میرے پاس 4 آنکھیں ہو نہیں سکتی. 2 آنکھوں سے بس یہی دیکھا جا سکتا ہے. اور مجھے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.